آمنہ کی ماں کو پتا چلا ہے کہ میری بیٹی کے رہائی کے ہر طرف سے دروازے بند ہو چکے ہیں، ماں کا دیدار کرے، اس کو تڑپتے ہوئے لوگ دیکھے، دنیا دیکھے، اب اس کے رشتہ دار اس کو لان تان کریں کہ تیری وجہ سے آج تیری ماں بھی اس دنیا سے چلے گی۔ غیرت مند خاندان کا غیرت مند بچہ تھا تو اپنی بیوی کا گلا کاٹتا میرے بھائی۔ ہاتھوں میں نشان تھے، پیروں میں نشان تھے، ہاتھ پاؤں تھے اس کے باندھے ہوئے تھے۔ انویسٹیگیشن جو ان کا وہ ایک پینل بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے ان سے کافی زیادہ بھاری رقم وصول کی، 2.5 سالہ بچے کو ساتھ لے کے فرنٹ سیٹ پہ، ڈیڈ باڈی پیچھے پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لے کے وہاں ٹریول کرتی رہی جہاں شام کے بٹیاں گئی ہے، وہاں جا کے انہوں نے پیٹرول چھٹک کے آگ لگائی ہے۔ پولیس نے کیا کیا ہے کہ بھاری رقم لینے کے بعد ارغمان کو اس کیس سے باہر نکال دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور آج ایک بار پھر ہم بات کریں گے رئیس ڈیلیوری بوائے کیس کے متعلق۔ 1 سال ہونے کو ہے، اگلے مہینے رئیس کی پہلی برسی آنے والی ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کیس کی وہ حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے جس کا آپ کو بڑی شدت سے انتظار تھا، اور آپ مجھ سے بار بار سوال کرتے تھے کہ ڈیلیوری بوائے کیس کے حوالے سے ہمیں جو بھی کوئی نئی پیش رفت ہے وہ بتائیں۔ یقیناً یہ آپ کا حق ہے کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ کیس آج تک زندہ ہے، اور اس کیس میں جو ملوث ملزمان ہیں دونوں میاں بیوی آمنہ اور فرحان ابھی تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں جو انہوں نے کیا تھا۔ لیکن آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آمنہ صرف رئیس کی ہی قاتلہ نہیں بلکہ آمنہ ایک اور بھی قتل میں ملوث پا گئی ہے۔ وہ قتل کس کا ہے اور کیسے وہ قتل ہوا، کون ہے وہ جس کا قتل ہوا، جس کے قتل میں آج آمنہ کی ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ علی اس وقت موجود ہیں، علی سے جانتے ہیں سب سے پہلے کہ اس کیس میں کیا اپڈیٹ ہے، ملزمان نے کہاں کہاں اپنی ضمانت، اپنی رہائی کے لیے جو ہے وہ دروازے کھٹکھٹائے ہیں، اور ان ملزمان کا آخرکار کسی بھی عدالت سے ان کو جو ہے وہ ان کی داد رسی نہیں ہوئی۔ تمام عدالتوں نے ان کی رہائی کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اب یہ ہمیشہ زندگی بھر، جب تک ان کی زندگی ہے، یہ جیل کی کال کوٹریوں میں ہی سڑیں گے اور وہیں سے ان کے تابوت میں ان کی لاشیں باہر آئیں گی۔ علی بھائی بہت شکریہ آپ کا، کیسے مزاج آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر۔ علی مجھے بتائیے گا کہ بہت سارے رئیس کے چاہنے والے جو کہ مجھے بار بار سوال کرتے تھے کہ ہمیں رئیس کے بارے میں بتائیں کہ اس کیس میں کیا اپڈیٹ ہوئی ہے، تو بتائیے گا کیا اپڈیٹ ہوئی ہے۔ اپڈیٹس اس میں یہی ہے کہ دونوں جو ملزمان ہیں وہ اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے مر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، مر نہیں رہے بلکہ سڑ رہے ہیں اتنی گرمی میں۔ بالکل 100% مر رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ صدیوں وہ وہیں پہ جلیں گے، مریں گے، ان کی لاشیں ہی آئیں گی باہر۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ تابوت میں بند لاشیں ہی آئیں گی ان کی۔ اور سیکنڈلی بات یہ کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے تھوڑا سا آف دی کیمرہ آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ چلان جو ہمارا جمع ہو چکا ہے۔ اچھا، چلان جمع ہو گیا؟ چلان جمع ہو گیا ہے، حتمی چلان جو ہے وہ جمع ہو چکا ہے۔ اچھا، چلان میں علی بھائی مجھے بتائیے گا تفصیل کے ساتھ کہ چلان میں جو یہ دونوں میاں بیوی ملزمان ہیں جی، ان کے متعلق پولیس نے کیا لکھا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ پولیس کسی جگہ پر وہ اس نے جو پولیس کی روایتی جو طریقہ ہوتا ہے، جو روایتی جو پولیس کا جو طریقہ کار تھا پہلے تو بہت غلط تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے، سٹارٹ میں بہت زیادہ غلط تھا، جبکہ ہم نے بہت سارے چینلز پہ یہ بات کی تھی کہ ہمارے ساتھ جو نا انصافی ہو رہی، بالکل ہمیں انصاف کی طرف ہمیں نہیں لے کے جایا جا رہا، کیونکہ وہ پولیس جو ہے وہ جو موقع کے جو آئیو تھے، جو انچارج انویسٹیگیشن جو ان کا وہ ایک پینل بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے ان سے کافی زیادہ بھاری رقم وصول کی۔ اچھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے ان کو جو اریسٹ کروائے تھے 3 ملزم تھے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ہائی کورٹ سوسائٹی ان کے گھر سے ہم نے اریسٹ کروائے تھے 3 ملزم۔ تھانہ فیصل ٹاؤن نے کارروائی کی تھی، کیونکہ ہمیں تھانہ لگتا ہے فیصل ٹاؤن۔ بالکل، اور آپ کا مقدمہ بھی اغوا کا فیصل ٹاؤن میں ہمارا 365 کا مقدمہ یہاں پہ اندراج تھا۔ یہاں سے وہ ہم پولیس پارٹی لے کے گئے وہاں پہ ہائی کورٹ سوسائٹی، ٹھیک ہے، جہاں انہوں نے ہمارے بھائی کو ٹریپ کیا، بالکل ٹھیک ہے، گھر بلایا ہے، وہاں پہ ہم نے 3 ملزم اریسٹ کروائے، ارغمان، فرحان اور آمنہ۔ آمنہ تو خیر وہاں سے بھاگی تھی۔ اچھا، آمنہ بھاگی، وہ جتنی شاطر ملزمہ تھی وہ بالکل ایسی، جب وہاں پہ بندوں کی بھیڑ مچی یہ وہاں سے گاڑی لے کے بھاگ گئی، یہ بھاگی جوہر ٹاؤن میں واقع ایک اپنے گھر پہ گئی ہے، ٹھیک ہے، اپنے مائکے گئی ہے۔ تو پولیس میں نے بذات خود اس کا پیچھا کیا، اچھا، میں وہاں ان کے گھر تک گیا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پولیس والوں نے جب پوچھا ہے کہ وہ آمنہ بھاگی، میں خود ان کو لے کے گیا وہاں پہ، ٹھیک ہے، میں ان کو لے کے گیا ہوں۔ پولیس نے وہاں سے آمنہ کو اریسٹ کیا، اریسٹ کرنے کے بعد تھانہ فیصل ٹاؤن آئے، وہ سارا معاملہ جیسے میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا،
تو پولیس نے کیا کیا ہے کہ بھاری رقم لینے کے بعد ارغمان کو اس کیس سے باہر نکال دیا، جبکہ پولیس یہ کہتی تھی کہ ہم نے جو ہے مدعی پارٹی جو ہے جن کا وارث پولیس تھا، کا یہ کہنا تھا، ہم نے بھی پولیس کا موقف لیا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم میرٹ کریں گے اس کیس میں، کوئی بھی سٹارٹ میں ہمارے ساتھ بالکل میرٹ نہیں ہوا۔ اچھا، جب میڈیا نے جب یہ ہمارا کیس ہائی پروفائل ہوا ہے، میڈیا کے اوپر آیا ہے، پوری دنیا نے دیکھا کہ یار یہ نا حق ہوا ہے، جو ہوا ہے نا حق ہوا ہے، ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا، تو تب جا کے وہ جو وہاں کے جو انچارج انویسٹیگیشن تھے جنہوں نے بھاری رقم لے کے ان کا بندہ چھوڑ دیا، اچھا ٹھیک ہے، ارغمان، ٹھیک ہے، وہ چھوڑ دیا، نہ اس کا کوئی میڈیا ٹرائل ہوا اس بندے کا، نہ اس کی کوئی انٹیروگیٹ کی گئی، جبکہ ایک گھر میں اس بندے کی دونوں، یار ایک بندے کا کام نہیں ہے، بالکل میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اتنا بڑا سانحہ ہوا یہ ایک بندہ کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں کر سکتا، اور ایک گھر میں ہوا ہے، ایک گھر میں ہوا ہے بھائی، ایک گھر میں ہوا ہے، 5 مرلے کا گھر ہے یار، 5 کنال کا گھر نہیں ہے، 5 مرلے کا گھر ہے، اور سب لوگ گھر پہ موجود ہیں کیونکہ ان کی پری پلاننگ تھی، بالکل انہوں نے ٹریپ کیا ہمارے بھائی کو، خاتون نے ورگلایا۔ علی بھائی یہ تو ساری کہانی ہم پہلے ہی لوگوں کو بتا چکے ہیں، اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس نے بھاری رقم لے کر جو آپ کا تیسرا ملزم تھا ارغمان، اس کو کیوں چھوڑا اور کس بیس پہ چھوڑا اسے؟ یہ تو پولیس بتا سکتی ہے نا کہ ہم نے اس کو کیوں چھوڑا ہے۔ آپ نے اس کو لکھ کے دیا تھا کہ؟ میں نے لکھ کے دیا ہے، کیونکہ جب تھانہ فیصل ڈون نے جو وہ پیپر جو لکھ کے ان کو آگے ٹرانسفر کیے، جو انہوں نے وہ برآمدگی وغیرہ کی تھی، جو تھانہ فیصل ڈون نے وہ سارے ڈاکومنٹ جب ان کو دیے ہیں تھانہ مانگا منڈی کو، تو وہ سارے وہ ڈاکومنٹ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ وہ ٹائم آنے پہ وہ کورٹ میں پیش کریں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی کہ آپ ابھی تک اس تیسرے ملزم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کو گرفتار کروا کے اللہ کے فضل سے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو گرفتار کروائیں گے اور میرٹ پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا حق بنتا ہے، ہم اپنے بھائی کے انصاف کے لیے ہر قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور کھٹکھٹا رہے ہیں، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کیا تاریخ ہے میرے بھائی؟ 1 جولائی، بالکل، ٹھیک ہے، بقرہ عید تھی 17 جون کو، بقرہ عید سے 7 دن پہلے مجھے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن تبدیلی بورڈ میں بلایا گیا، اچھا، مجھے وہاں پہ بلایا گیا، آپ نے اپنی تفتیش کو تبدیل کرنے کی تفتیش کو تبدیل کرنے کی میں نے بہت ساری درخواستیں دی تھی، آئی جی پنجاب میں دی تھی مجھے، ایون کہ آئی جی پنجاب میں گیا تھا، ایس پی انہوں نے مار کیا، کئی بار مجھے ایس پی مار کیا، پھر اس کے بعد میں سی سی بی او گیا تھا وہاں پہ، پھر مجھے ایون یہ ہوا کہ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو آئی جی آفس میں بھی لے کے گیا تھا، بہت سارے انٹرویوز میں یہ میں بات کر چکا ہوں، دھکے کھاتے رہے ہیں کہ ہماری تفتیش میرٹ پہ ہو، ان دھکے کھاتے کھاتے میرا بوڑھا باپ جو اس دنیا سے چلا گیا اپنے بیٹے کے غم کو لے کے، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، آمین، ٹھیک ہے۔ اب وہ مجھے وہاں پہ احمد محی الدین تھے ڈی پی او جو بالکل آئی جی پنجاب میں آفس میں، مجھے انہوں نے بھی سنا، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ کا جو کام ہے نا یہ میرٹ پہ ہوگا، میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا سر یہ ہمارا تیسرا ملزم چھوڑ دیا، آپ کہہ رہے ہیں میرٹ پہ ہوگا، ہمیں کہاں میرٹ دکھائی دیتا، یعنی کہ 1 سال ہونے والا ہے اور ابھی تک آپ کا تیسرا ملزم جو ہے وہ پولیس کی حراست سے باہر ہے، لیکن وہ انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں ہے، وہ بھی ان قریب جو ہے نا وہ قانون کے شکنجے میں آنے والا ہے۔ اچھا علی بھائی، جو آمنہ ہے جو مرکزی ملزمہ تھی جس نے رئیس کو اپنے عشق میں اپنی حوث میں، عشق نہیں تھا وہ حوث تھی، بالکل جو اس کے اپنے جسم کی حوث وہ شاید اس کا شوہر پوری نہ کر سکتا ہو، اس نے رئیس کو ٹریپ کیا، اس کو اپنے گھر بلایا، اس کے ساتھ رنگ رلیاں منائی، پھر اس کے بعد اسی اپنے شوہر سے اس کا قتل کروا دیا اور اپنی موجودگی میں، ایسی ہوا۔ اب اس کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ عدالت سے ان کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، وہ کس طرح اور کون سے دروازے بند ہو گئے؟ وہ بند اس طرح ہو گئے، پہلے انہوں نے بیل لگوائی تھی آمنہ کی، شیشن کوٹ میں لگی تھی، وہاں سے ریفیوز ہوگی، ریفیوز آئی، پھر انہوں نے 2 ماہ کے بعد لگوائی 21 فیبری، مجھے ڈیٹ آج بھی یاد ہے، 21 فیبری کو وہ انہوں نے بیل لگوائی تھی ہائی کورٹ میں، ٹھیک ہے، تقریباً 5 مہینے پہلے، ہاں جی آج سے 5 مہینے پہلے، وہاں پہ تھے جسٹس شہرام سرور، اچھا، یہ ان کی عدالت میں نا یہ انہوں نے بیل لگی، کیس لگا تھا، تو ہم لوگ وہاں پہ گئے ہیں، تو وہاں پہ جو گئے ہیں تو جو وہاں ان کے جو وکیل حضرات تھے وہ لکھ کے کیا لے کے آئے، وہ چند جملے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ اس میں یہ لکھ کے لائے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا یہ کہ مجھے مچلکوں کے بہاف پہ بیل دی جائے، کورٹ مجھے آمنہ کی طرف سے لکھا گیا، آمنہ کی طرف سے اس کے لائر نے لکھا ہے، لیکن آمنہ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جب اس کے ساتھ عشق لڑانے لگی تھی تب خیال کرنا تھا؟ بھائی یہی تو بات ہے نا، یہی تو بات ہے، اس کو کون سمجھائے، ٹھیک ہے، جب یہ سارا معاملہ ہو گیا ہے، اب وہ پاگل ہوئی پھری، میں آپ نے جو کہا نا ایک قتل اور، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آگے چل کے۔ اچھا، اب جب جج صاحب نے وہ یہ ساری باتیں ہوئی تو جب میں نے بھی وہ پڑھا نا وائٹ پیپر کے اوپر لکھا ہوا ان کے لائر نے، تو میں پڑھ کے بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار
اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو پاکستان میں ہر عورت بندہ قتل کروا دے. بالکل. کروانے کے بعد پتا ہے مجھے کورٹ میں جی مجھے بیل دے دینی ہے, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے میں کورٹ میں جاؤں گی مجھے بیل مل جائے گی میں بری ہو جاؤں گی. میں نے کہا ایسے تو یار یہ قانون ایسا ہونا نہیں چاہیے, نہ تو ہمارے اسلام میں یہ چیزیں ہیں اور نہ ہمارے جو پاکستان میں یہ ہمارے جتنے بھی قانون ہیں ان میں کوئی ایسا کوئی لاگو نہیں ہے کہ عورت کو بیل دی جائے. بالکل. ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی, ٹریپ کیا, تشدد کیا ہو تو اس کو دے دینی چاہیے, لیکن جو اصل میں مرکزی ملزم ہے قصوروار ہوئی اس کی وجہ سے وجہ نات کیا تھی, عورت اس نے اپنے خامن کے ہاتھوں قتل کروایا سر کے اوپر کھڑے ہو کے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. اب گھر میں اور بھی افراد موجود تھے, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ جو میں نے وہ ان کا وہ وائٹ پیپر کے اوپر جو پڑھا تو سن کے میں پڑھ کے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یار ایسے ہونا نہیں چاہیے, ہمارا ملک پاکستان ہے, قانون اتنا بھی اندھا نہیں ہے. خیر وہاں پہ چپ ہو گئے. جب وہ جج صاحب کے سامنے آئے تو جج صاحب میں نے ان کو بتایا, میں نے پوری ان کو ڈیٹیل میں بتایا کہ جج صاحب یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آپ نے پورا وقوع میں نے پورا وقوع ایکسپلین کیا جج صاحب کے ساتھ. میں نے کہا جج صاحب یہ ہوا ہمارے ساتھ, یہ زیادتی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. گھر بلا کے ٹریپ کیا اس خاتون نے, اپنے خاوند کے ہاتھوں یہ نے ٹریپ کر کے تشدد کیا گھر میں. تشدد کرنے کے بعد اس کو گاڑی میں ڈالا, لے گئے شام کے بٹیاں. وہاں پہ جا کے انہوں نے پیٹرول چھٹک کے آگ لگا دی. اور جج صاحب جہاں تک میرا موقف ہے کہ میرا بھائی زندہ تھا. ہاں بالکل ٹھیک ہے, میرا بھائی زندہ تھا, کیونکہ جب وہاں پہ جہاں پہ ڈیڈ باڈی پڑی تھی جو بلڈ سرکل جو تھا اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ میرا بھائی زندہ تھا. انہوں نے زندہ کو آگ لگائی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی میں نے دیکھے, اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. جب انسان کسی کی جان نکلتی ہے نا, ہم کسی ایون کے اذیتناک, اس کے ہاتھوں پہ نشان تھے, پیروں میں نشان تھے, ہاتھ پاؤں تھے اس کے باندھے ہوئے تھے. صاحب کو سامنے بتائی تو انہوں نے پروسیکیوٹر کہتے ہیں جی کیا جی پڑھیں جی وہ ضمنی نمبر. ہمارے لوئر بولے جی آپ ضمنی نمبر فلاں پڑھے, اس میں تفتیش میں کیا لکھا ہوا ہے. تفتیش میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہائی کورٹ سوسائٹی سے لے کے شام کے بٹیاں 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. 45 کلومیٹر کا فاصلہ, اور یہ 45 کلومیٹر یہ ساتھ ٹریول کرتی رہی اپنے 2.5 سالہ بچے کو ساتھ لے کے فرنٹ سیٹ پہ. ڈیڈ باڈی پیچھے پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ لے کے وہاں ٹریول کرتی رہی جہاں شام کے بٹیاں گئی ہے. وہاں جا کے انہوں نے پیٹرول چھٹک کے آگ لگائی ہے, دونوں میاں بیوی نے, ٹھیک ہے. یہ سارا جب وقوع وہاں میں نے جج صاحب کو بتایا تو وہ جج صاحب نے ایسے وہ بڑا غصے کے ساتھ نا ان کے لوئر کو کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی, آپ عدالت کا قیمتی وقت ضائع کرنے آ جاتے ہیں, آپ کو نہیں پتا یہ سیم سچویشن اگر آپ کی کسی فیملی میٹر میں ہوئی تو آپ کیا کریں گے. بالکل آپ کو شرم آنی چاہیے. انہوں نے اسی ٹائم وہ جو ان کے پیپر پڑے تھے وہ پھاڑ کے یوں پھینکے, اور اس کی ضمانت جو ہے وہ ڈسمس ہوگی. وہاں سے اب اس کا باپ کھڑا ہوا تھا. اچھا, آمنہ کا باپ کھڑا ہوا تھا. صرف میں جتنی بار بھی گیا آمنہ کے بیل وغیرہ پہ تو میں نے فرحان لوگوں کسی کو بھی نہیں دیکھا. اچھا ٹھیک ہے. ایک طرفہ یہ بھی ہے کہ ان کا آپس میں وہ بڑا جو ہے نا ان کے خاندان میں لڑائیاں چل رہی ہیں. وہ بھائی کوئی بھی غیرت مند خاندان جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتا. یار دیکھیں غیرت مند خاندان برداشت نہیں کرتا. اگر میں کہتا ہوں وہ غیرت مند تھا نا, غیرت مند خاندان کا غیرت مند بچہ تھا تو اپنی بیوی کا گلا کاٹتا میرے بھائی. بالکل کاٹتا, غیرت مند تھا نا, اس کو پتا یار میں غیرت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. اب وہ سارا معاملہ جب ہوا ہے تو میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا, نہ فرحان لوگوں ان کی فیملی کو دیکھا آمنہ کے پیچھے آتے ہوئے, ٹھیک ہے, اور نہ میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا سوائے اس کے باپ کو. جب یہ لوگ چلے گئے ہیں وہاں سے, ہم لوگ آ گئے واپس, جب آمنہ کی ماں کو پتا چلا ہے کہ میری بیٹی کے رہائی کے ہر طرف سے دروازے بند ہو چکے ہیں, اب باہر نہیں آ سکتی, اب باہر کسی صورت نہیں آ سکتی, اس کی ماں کو صدمے سے اٹیک ہوا. آمنہ کی ماں کو صدمے سے اٹیک ہوا, ہارٹ اٹیک ہوا, ٹھیک ہے. اٹیک ہونے کے بعد وہ چند دن گزرے ہیں, اس کو پیرالائز ہو گیا. پیرالائز ہونے کے بعد اس کو برین ڈیمیج ہوا, اس کی ڈیتھ ہوگی. آمنہ کی والدہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے, جو کہ اپنی بیٹی کے صدمے میں یا اپنی بیٹی کے جو بھی اس کے کرتوتیں آپ کہہ لیں, اس کی جو کرتوت تھے اس کے صدمے میں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, وہ مر گئی, وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی. ٹھیک ہے. اب اس کی ماں کی قاتل کون ہوئی؟ بیٹی آمنہ. بالکل آمنہ 3 قاتلوں کی مجرم ہے. بالکل 3 قتل کیے انہوں نے. میرا بھائی گیا اس دنیا سے, ایسے ہی ہے, میرا باپ گیا اس دنیا سے, آمنہ کی ماں گئی اس دنیا سے. ان تینوں بندے کے کون ذمہ دار؟ آمنہ. اچھا علی بھائی, آپ نے بتایا کہ جس طرح کہ اس کی ضمانت خارج ہوئی, ماں برداشت نہ کر سکی, کیونکہ ماں کے لیے ذمہ داری تھی اس کے وہ 2 معصوم بچے بھی, 3 بچے بالکل, وہ کیری کرتی تھی خاتون. اور پھر اس کے بعد جو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں نا, وہ انسان کے لیے نا وہ کسی اذیت ناک سے کم نہیں ہوتی بھی, کہ آپ کی بیٹی نے ایسے کر دیا,
رشتہ داروں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, یہ ساری چیزیں برداشت نہ کرتے ہوئے وہ خاتون چلی گئی. خاندانی لوگ ہیں, ہم بھی خاندانی لوگ ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ہر بندے خاندانی لوگ ہیں, ہر بندہ اپنے خاندان سے ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے, نسلیں بائی نسلیں چلتی آتی ہیں. تو علی بھائی جب آمنہ کو پتہ چلا جیل میں کہ آپ کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے تیرے کرتوتوں کی وجہ سے, تو آمنہ جیل سے اپنی ماں کی آخری جو رسومات ہوتی ہیں یا آخری دیدار کے لیے آئی؟ نہیں آئی. اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ ہوا ایسے کہ جب ان کے خاندان نے بتایا جیل حضرات کو کہ یہ انسیڈنٹ ہو گیا ہے, ہم اس کو لینے کے لیے آ رہے ہیں, تو آمنہ نے کہا کہ میں ہرگز نہیں جاؤں گی. وہ کس منہ سے جائے گی میرے بھائی؟ اس نے کہا میں نے نہیں جانا. صاف انکار کر دیا. آمنہ نے انکار کر دیا اپنی ماں کا آخری دیدار کرنے کے لیے. بھائی کس منہ سے دیدار کرے گی؟ وہ ماں کی بھی قاتل ہے, کس منہ سے اپنی ماں کا دیدار کرے گی؟ ہم تو چاہتے تھے کہ جائے اپنی ماں کا دیدار کرے, اس کو تڑپتے ہوئے لوگ دیکھے, دنیا دیکھے, اب اس کے رشتہ دار اس کو لان تان کریں کہ تیری وجہ سے آج تیری ماں بھی اس دنیا سے چلے گی. پہلے 2 باپ بیٹا لے لیا تم نے, اب تمہاری ماں اس دنیا سے چلے گی. تم کیسی منحوس ہو رہے ہو. ابھی پتہ نہیں کتنے اور پتہ نہیں اب اس نے کتنے اور اپنے خاندان کے لوگ کھانے ہیں. آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ. جو کسی کی بد دعا ہوتی ہے بالکل وہ بہت بری لگتی کسی کو. ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, ایسے ہی زیادتی ہوئی, پوری دنیا نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا ہے, اور پوری دنیا نے یہی کہا کہ یار یہ میاں بیوی غلط ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ میاں بیوی غلط, انہوں نے ناجائز بچے کو مارا, ٹریپ کیا, تشدد کر کے اس کو اذیت ناک موت دی. موت دینے کے بعد انسانی تذلیل کی گئی. آمنہ کے جو بچے ہیں معصوم, ان کو کون سنبھال رہا ہوگا؟ وہ بچے اب آ گئے دادی کے پاس. اچھا, وہ بچے اب دادی کے پاس آ گئے, پہلے نانوں کے پاس تھے, اب نانوں اس دنیا سے چلے گئے. بچے بھی در بدر بھٹک رہے ہیں. جب وہ بچے بڑے ہوں گے, جب وہ دیکھیں گے کہ میری ماں نے یا میرے باپ نے یہ کیا کارنامہ کیا تھا, تو سوچیں وہ دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ نے, جب ہم چھوٹے تھے, ماں باپ جوان تھا, ہماری ماں اپنے عشق میں کیا رنگ رلیے مناتی رہی. بالکل ٹھیک ہے, اور شادی شدہ اور بچوں کو پیدا کرنے کے باوجود, ہمیں پیدا کرنے کے بعد بچوں کو تو یہ بھی شاید بلیو نہ ہو کہ ہم اپنی ماں سے بھی ہیں کہ نہیں ہیں, کس کے ہیں. توبہ نعوذ باللہ. جی بالکل ناظرین, یہ تھی رئیس کیس کے متعلق اب تک کی اپڈیٹ. اب سب سے بڑی جو بات یہ تھی کہ آمنہ نے تیسرا قتل کس کا کیا؟ تو آمنہ نے تیسرا قتل اپنی ماں کا کر دیا, کیونکہ ماں کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میری بیٹی کے کیا کیا کارنامے ہیں یا میری بیٹی کیا کرتوت کرتی رہی ہے. اس کی ہوس کیوں ختم نہ ہو پائی؟ آخرکار اس خاتون نے اپنی ماں کو بھی کھا لیا. اب نہ جانے اور کتنے لوگوں کو اس نے نوچنا ہے, یا اور لوگ کتنے اس کی کرتوتوں کی بھیڑ چڑھ جائیں گے. ناظرین, ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ رئیس کے متعلق آپ ایک بار پھر آواز اٹھائیں. رئیس کے ساتھ ابھی بھی قانون کے رکھوالوں نے ناانصافی کی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ رئیس کے جتنے بھی قاتل اس کے قتل میں ملوث ہیں, وہ ایک ایک قاتل آخرکار قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے. جن لوگوں نے اس تیسرے ملزم ارمغان کو بچانے کی کوشش کی یا بچایا, ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ایک دن آپ کا بھی احتساب ہوگا. آپ نے ایک معصوم نوجوان کے قاتل کو قتل سے بچایا, بلکہ آپ کی یہ ذمہ داری تھی. آپ اس ذمہ داری کو ایمانداری سے نبھاتے تو آج جو ایک قاتل جو باہر دن دناتا پھرتا ہے, جو لوگوں کو ان کے پاس بھیجتا ہے, کبھی پیسوں کے لالچ میں تو کبھی کسی اور لالچ میں, تو آخرکار وہ ملزم بھی کسی جیل کی کال کوٹری میں سڑ رہا ہوتا. ہم امید کریں گے کہ رئیس کو ایک نہ ایک دن ضرور انصاف ملے گا, اور یہ دونوں قاتل میاں بیوی ہمیشہ زندگی بھر جب تک ان کی سانسیں ہیں یہ جیل میں ہی گزاریں گے, اور جب بھی یہ جیل سے نکلیں گے تو یہ زندہ نہیں نکلیں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.